دوستو ترکی دنیا کا واحد ایسا ملک ہے کہ جس نے 2019 کے پہلے 6 مہینوں کے اندر ہی ٹویٹر کو 6000 سے زیادہ درخواستیں دی تھیں کہ آپ مختلف پوسٹیں جو ہے ٹویٹر کے اوپر سے وہ ڈیلیٹ کریں، یعنی کہ وہ اپنی جو ان کی قومی سلامتی ہے، جو ان کا امن ہے، اس کے حوالے سے وہ اتنے ایکٹیو لوگ ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں سن کر، ان کے بارے میں پڑھ کر، ان کے بارے میں سوچ کر۔ اور اب ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایک ایسا بل منظور کیا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کہ اس بل کے اوپر 16 گھنٹے بحث ہوئی، اور اس بل کا مقصد یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، مختلف کمپنیز ہیں، ٹویٹر ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ان کے حوالے سے قانون پاس کرنا تھا۔ اور ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ جو طیب اردوان ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے جب بھی فیصلے لیے اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے ملک کو کتنا نقصان ہوگا اس کا، یا میری سیاست کو اس کا کتنا نقصان ہوگا، بلکہ وہ جو فیصلے کرتا ہے اس کے اوپر پھر امپلیمنٹ بھی کر دیتا ہے۔ اور اب سوشل میڈیا کمپنیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کیا کہ جو پاکستان میں کب کا لاگو ہو چکا ہوتا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر الٹ ہو رہا ہے کہ گوگل کی نوکری چھوڑ کے پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے کا خواب دیکھنے والے لوگ یہاں پر اب استعفے دے رہے ہیں کہ بھائی ہماری یہاں پر اتنی انسلٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اپوزیشن ہے یا جو آپ کے عوام میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پر تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ملکوں کی تو شہریت ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے استعفے دے دیے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا بھی کہ ہم اتنی دور سے اتنا اپنا فیوچر خراب کر کے آئے ہیں، اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیں، مگر ایسے آگے سے اس طرح کا رسپانس ملتا ہے کہ وہ استعفے دے دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو قانون طیب اردوان کی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس کی میں آپ کو کچھ شرائط بتاتا ہوں، آپ شرائط سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بہادری کا مظاہرہ آج تک کوئی اسلامی ملک نہیں کر سکا۔ مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین طیب اردوان کی پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے، اپنا قانون پاس کیا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر اس کے علاوہ جتنے اور بھی سوشل میڈیا بڑے بڑے ہاؤسز ہیں وہ ترکی میں اپنے دفاتر کھولیں گے۔ پاکستان میں دفاتر نہیں ہیں۔ پاکستان میں دفاتر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو شکایات ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے حل ہوتی ہیں، چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، اس کے اوپر ہماری شکایات کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دفاتر نہیں ہے۔ جہاں پر دفاتر ہوتے تو مسائل بہت جلدی حل ہوتے۔ اسی طرح ان کے نمائندے بھی وہاں تعینات کیے جائیں گے ترکی کے اندر، یعنی کہ اب جیسے ہمارے یہاں پر زونگ ہے، دوسرا ٹیلی-نور ہے، یعنی کہ ان کو جب ہم کالز کرتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کو کال کرتے ہیں آگے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ فون کر کے کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہم ابھی حل کر دیتے ہیں۔ اور یہی کچھ اب ترکی میں ہوگا، پاکستان میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کچھ یہاں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ جو نمائندے ہوں گے اگر وہ 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل نہیں کریں گے، ایکشن نہیں لیں گے، کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ان نمائندوں کی اس نااہلی کے بعد حکومت ایکشن لے گی، پھر وہ ان کو جرمانے بھی کر سکتی ہے، پھر وہ ان کو ملک سے باہر بھی نکال سکیں گے، یعنی کہ اتنا سخت قانون بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کمپنی، یعنی کہ اگر کسی ترکی کے شہری نے شکایت کی، شکایت پوری نہیں ہوئی، شکایت مانی نہیں گئی، شکایت کا رسپانس نہیں دیا گیا، تو پھر ترکی حکومت اس کمپنی کو جرمانہ کرے گی۔ اور جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے ہیبت ناک، جو سب سے خطرناک ان کا فیصلہ وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ کو بھی کم کر دے گی، اور یہ سپیڈ 50% سے 90% تک کم ہوگی، یعنی کہ پھر جب آپ کی کمپنی کا جو ڈیٹا آگے جانے جب اس کی سپیڈ ہی لو ہو جائے گی، لوگوں نے ویسے ہی اس کو یوز کرنا چھوڑ دینا ہے۔ جیسے آج کل 2G کو لوگوں نے یوز کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی طرح بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں اس لیے نہیں چلائی جاتی زیادہ کہ ان کا ڈیٹا بہت لیٹ پہنچتا، سپیڈ بہت کم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اب ترکی نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کمپنی ان کی بات نہیں مانے گی تو وہ اس کی ڈیٹا سپیڈ جو ہے وہ سلو کر دیں گے، ڈیفینیٹلی اس کو مجبوراً بات ماننی پڑ جائے گی کیونکہ اس نے اس ویب سائٹ سے کمانا بھی ہے، اس نے اپنے کسٹمرز کو بھی دینا ہے، اس نے اپنا بزنس کرنا ہے۔ تو یہ قانون جو ترکی نے پاس کر لیا، جو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی آج تک اس کے الٹی ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات اس کی بڑی اشد ضرورت سمجھی جاتی رہی ہے کہ پاکستان میں قوانین بنائے جو سوشل میڈیا کے، مگر نہیں بنائے جاتے، جس کی وجہ سے روز بروز مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر عمران خان نے ہمیشہ ترکی کی مثالیں دی تھی، ملائیشیا کی مثالیں دی تھی، تو عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جیسے وہ بڑے فیصلے لے رہے ہیں خاص کر سوشل میڈیا کے حوالے سے، ویسے اب حکومت پاکستان بھی لے اور مثبت فیصلے لے، ایسے فیصلے لے جس سے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے قومی خزانے کو فائدہ ہو، نہ کہ ایسے فیصلے لے کہ اگر کچھ لوگ سوشل میڈیا سے کچھ گین کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں تو وہ بھی چلا جائے۔ جیسے پہلے بہت سارے ایسے فیصلے آتے رہے جن کے اعلانات ہوتے رہے جس کی وجہ سے بڑا ایک انتشار سا پھیل جاتا ہے، بے چینی پھیل جاتی ہے عوام میں۔ تو خدا را ایسے فیصلے لیں کہ جس طرح ترکی نے فیصلے لیے تاکہ تب پاکستان میں پیسہ بھی آئے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بھی حل ہوں۔